بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضائے عمری کی حقیقت، یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں۔ اب رمضان کے آخری ہفتے میں یا رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے تو سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 15 مرتبہ سورہ کوثر ہر رکعت میں، یہ سب قضا نمازوں کا کفارہ ہے۔ یعنی یہ ایک سوال ہے، اس بات کی کوئی حقیقت ہے، اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ یعنی یہ جو بات لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ ایسا شخص ہے اس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ اب بات یہ مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کے اندر وہ ایسا کرے کہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ وہ پڑھے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد 15 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ تو اس کے بارے میں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ مخصوص طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھیں، ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آیت الکرسی اس میں پڑھیں اور سورہ کوثر پڑھیں، یہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس طرح نماز جو پڑھے گا آخری جمعے میں تو اس کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں اس کی صرف 4 رکعت پڑھنے سے اس کی ساری ادا ہو جائیں گی، یہ بات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہوگا، قضا نمازوں سے بری الذمہ ہونے کے لیے ان کی ادائیگی کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یعنی جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، آپ نے نہیں پڑھی ہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی یا بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھی یا جس وجہ سے بھی آپ نے نہیں پڑھی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لیں تو وہ آپ ان سے سب نمازوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لہذا سائل نے جو یہ بات پوچھی ہے کہ یہ جو طریقہ بتایا یہ ایک من گھڑت روایت ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے جس کو محدثین نے رد کیا ہے، لہذا اسے بطور روایت بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبریٰ میں کہتے ہیں کہ حدیث یہ جس نے کہ رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز ادا کر لی، اس سے اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، یقینی طور پر یہ بات باطل ہے۔ یعنی یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی جو بات لکھی گئی ہے کہ حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں اس طرح نماز پڑھ لی تو اس کی 70 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی، اس کا ازالہ ہو جائے گا، فرمایا کہ یہ بات باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ یہ اس اجماع کے مخالف ہے کہ جس اجماع میں علماء کرام نے یہ فرمایا، فقہا نے یہ فرمایا کہ عبادات میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادات کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، یہ ایک اجماع ہے۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے، بہت سارے سوشل میڈیا پر اس طرح کے آپ کو بیانات ملیں گے، اس طرح کی ویڈیوز ملیں گی، اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ قضاء عمری اس طرح سے پڑھ لو، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لو تو آپ کی ساری جو نمازیں ہیں یہ آپ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کی عمر میں غفلت کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، مثلاً کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی 10 سالوں کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور 10 سالوں میں کچھ نمازیں پڑھی ہوں اور کچھ نہ پڑھی ہوں، نہ پڑھی گئی ہوں نمازوں کی تعداد اور وقت معلوم ہو، نہ قضا کی ہوں، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک سوال بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ جس شخص نے زمانہ ماضی میں غفلت کی بنا پر بہت ساری نمازیں قضا کی ہوں تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے
اس جرم عظیم پر توبہ استغفار کرے اور آئندہ کے لیے پکا عزم کرے کہ اب کوئی بھی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کرے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ توبہ کرنے کے بعد گزشتہ فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھنا بھی لازم ہے۔ صرف توبہ کر لینے سے فوت شدہ نمازیں ذمے سے معاف نہیں ہوں گی۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں قضا ہو گئیں ان کا حساب کریں۔ اگر قضا نمازوں کی تعداد معلوم اور متعین ہو تو ترتیب سے ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ایسی صورت بتا رہے ہیں کہ جب بالغ ہونے کے بعد اگر آپ کی جو قضا نمازیں ہیں، اگر آپ ان کی جو تعداد ہے ان کو آپ کو معلوم ہے تو پھر یہ طریقہ ہے، اور اگر متعین طور پر قضا شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو اور یقینی حساب بھی ممکن نہ ہو تو غالب گمان کے مطابق ایک اندازہ اور ایک تخمینہ لگا لے، اور جتنے سالوں یا مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں احتیاطاً اس تعداد سے کچھ بڑھا کر اسے کہیں لکھ کر رکھ لے۔ اس کے بعد فوت شدہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دے۔ جو فرض نماز فوت ہوئی ہو اس کو قضا کرتے وقت اتنی ہی رکعتیں قضا کرنی ہوں گی جتنی فرض یا واجب کی رکعتیں اس نماز میں ہیں۔ مثلا فجر کی قضا 2 رکعت، ظہر اور عصر کی قضا جب پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے، اور اسی طرح مغرب کی 3 رکعت ہوں گی۔ عشاء کی نماز قضا کرتے ہوئے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنی ہوگی۔ قضا صرف فرض نمازوں اور وتر کی ہوتی ہے۔ قضا نماز متعینہ طور پر معلوم ہو تو اس کی نیت میں ضروری ہے کہ اسے پڑھتے وقت اس کی مکمل تعیین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ نیت کر لے اگر اس کو معلوم ہے۔ مثلا پچھلے جمعہ کے دن کی فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، اگر اس کو معلوم ہے کہ میری فلاں دن قضا ہوئی تو اس دن کا نام لے لے۔ البتہ اگر متعینہ طور پر قضا نماز کا دن اور وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مثلا جتنی فجر کی نمازیں میں نے قضا کی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح بقیہ نمازوں میں بھی نیت اس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلی کی بجائے اگر آخری کی نیت کرے تو بھی درست ہے۔ مثلا یوں کہہ دیں کہ جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے آخری فجر کی نماز کی ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن کی تمام فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کی فوت شدہ نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ایک آسان صورت فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کی یہ بھی ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس کی قضا نمازوں میں ایک پڑھ لیا کریں۔ مثلا فجر کی وقتی فرض نماز کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں میں سے فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ اسی طرح ظہر کی، مثلا آج کی ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک ساتھ قضا جو آپ کی نماز ہوگی ظہر، آپ اس کے ساتھ ایک ملا لیں۔ جتنے برس یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنے سال یا مہینوں تک ادا کرتے رہیں۔ جتنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں انہیں لکھتے جائیں، اپنے ریکارڈ میں رکھتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ مہینے میں ایک مہینے کی اور سال میں ایک سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ ہے قضا نمازوں کے ادا کرنے کا شرعی طریقہ، ہماری شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اجازت دی ہے۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے اکثر اوقات رمضان کے آخری عشرے میں یا رمضان کے آخری جمعے میں کہ قضائے عمری آپ پڑھ لو، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لو، اس میں فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھ لو یا آیت الکرسی پڑھ لو، تو آپ کی ساری جو نمازیں ہیں یہ ادا ہو جائیں گی قضا نمازیں۔
تو یہ کہنا غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں جو قضا ہو گئیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے جو ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل سمجھ آگے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔